अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो सिचुएशन जो कल हमने सुप्रीम कोर्ट में देखी। कल के दिन में और 26 अप्रैल में क्या डिफरेंस था, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और जो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान झगड़े चल रहे हैं वो लिटरली अगर किसी ऑब्जर्वर का कमेंट देखें तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं और वो अपनी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बस दे आर फाइटिंग अगेन एंड अगेन। इस हवाले से डिस्कशन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अशरफ गुजर साहब मौजूद हैं। ही इज़ एक्स प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई बार एसोसिएशन। और हमें थोड़ी देर में जनूबी पंजाब के पीपल्स पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैदर जमान कुरैशी भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप मुझे बताएं, आपको लगता है हम एक ही चीज़ के इर्द गिर्द चक्कर खा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता जी। इसमें ये बहुत संजीदा मौजू है। और देखिए, एनआरओ जजमेंट को आए हुए बहुत अरसा गुजर चुका। एनआरओ जजमेंट फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी, एटर्निटी इख्तियार कर चुकी, उसे हतमी सूरत हासिल कर चुकी। उसके अगेंस्ट, उस फैसले के अगेंस्ट मौजूदा गवर्नमेंट ने अपील भी नहीं की। अब जब एक फ़ैसला हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे दो टोक अल्फाज में कह दिया, ये फ़ैसला दे दिया कि एनआरओ जो है वो काला कानून था और ये समझा जाएगा कि एनआरओ कभी वजूद में आया ही नहीं। लिहाजा एनआरओ के तहत 8,340 केसेस थे जो बंद किए गए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब केसेस खोल दिए जाएं। तमाम केसेस जो हैं रीओपन हो चुके, उनका दोबारा ट्रायल शुरू हो चुका मासवाई एक केस की। जो एनआरओ जजमेंट का पैरा 178 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे डायरेक्शन है कि मुल्क के अंदर और बाहर जितने केसेस बंद किए थे उन्हें खोलना है और हुकूमत दोबारा उनका ट्रायल शुरू करे। तमाम लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, ये वो सब बातें जो कि आमतौर पर सबको पता है कि इस केस की हिस्ट्री क्या है और 178 पे एम्फेसिस क्यों है कोर्ट का, जो कि कोर्ट का राइट है और दूसरों को उस पर एतराज़ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग मान क्यों नहीं लेते हैं कि हम एक चीज़ को हल करने का अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं? क्योंकि एज एन ऑब्जर्वर इफ़ आई सी, तो मुझे ऐसा लगता है या कुछ और लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद इस मसले का कोई अल्टरनेटिव भी हल निकाला जा सके। क्योंकि जो गिलानी साहब के साथ हुआ, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी वहाँ पे गए, ना उतनी सिक्योरिटी थी, ना उतने सहाफ़ी थे, ना इस सिचुएशन को इतना एक्साइटेडली पेश किया गया। क्या इस इशू में अब हमें फर्दर इंटरेस्ट नहीं है? ये इस बहुत ठंडा हो गया इशू, डोंट यू थिंक? देखें, अदालतें जब फ़ैसला देती हैं उस अदालत को अदालत नहीं समझा जाता जो अपने फ़ैसलों को एग्जीक्यूट ना कर सके। अदालत ने एक फ़ैसला दे दिया, उस पर अमल दरामद अदालत करवा रही है और वो पहले इम्प्लीमेंटेशन ही में एक प्राइम मिनिस्टर घर गया, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को भी उस पर अमल करना है। इसके अलावा कोई किसी किस्म की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये जो ठंडा होना या उसका किसी उस पर ना पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट पे एंड पे कोई ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत संजीदा और बिल्कुल लॉ के मुताबिक चल रही है, बिल्कुल लीगल डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या इसमें कोई एक ऐसी ऑप्शन हो सकती थी कि जो कि बार बार 1 घंटे की हेयरिंग में इस बात को बार बार रिपीट किया गया कि पॉजिटिव कमिटमेंट कर लें, आप पॉजिटिव कमिटमेंट कर लें? मतलब कि ये जो कम्युनिकेशन है दो इंस्टीट्यूशंस की, ये कमिटमेंट तब होती है ना जब कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो। कम्युनिकेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कमिटमेंट कैसे आएगी? और अभी भी इस हेयरिंग के बाद भी कमिटमेंट नहीं हुई है। पॉजिटिव कमिटमेंट तो दूर की बात है, चीज़ें शुरू ही नहीं हुए हैं, नियतों का मामला चल रहे हैं कि आर यू सिंसियर, डू यू रियली वांट टू डू इट? अभी तक यही चल रहा है। अभी जो चल रहा है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही हैं, अमल दरामद की प्रोसीडिंग चल रही हैं। देखिए, अदालत जो है बिल्कुल लीगल प्रपोजिशन में आगे बढ़ रही है। शोकस नोटिस दे दिया गया है, इज़हार वजू का नोटिस। जब किसी भी मुलज़म को, अब छोड़ दें एक लम्हे के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फ़र्ज़ कर लें हाई कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में या मजिस्ट्रेट की अदालत में है, तो अदालत बिल्कुल अपने स्टेप वाइज चलती है। जब शोकस नोटिस दिया जाता है तो उससे पूछा जाता है मुलज़म से कि आपने ये किया है, क्या आप अदालती फ़ैसले पे अमल करने को तैयार हो? अगर तो कह दे कि मैं तैयार हूँ, फिर तो बात ख़त्म। अगर वो कहे कि मुझे टाइम चाहिए, मैं कोई इसका करता हूँ, मुझे कुछ दे दे, मैंने चाइना जाना है, तो फिर अदालतें जनरली कंस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं और अदालतें टाइम देती हैं। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, इससे पहले हज़ारों केसेस जो हैं बाकी अदालतों में कंटेम्प्ट के हवाले से डिसाइड हो चुके हैं, लोग उन्हें सजाएं हुई हैं। अदालतें जनरली टाइम देती हैं। अगर टाइम नहीं देंगी तो कल को यहीं पे बैठ के ये बात हो रही होगी कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इज़हार वजू का जवाब देने की मोहलत दी। लेकिन अशरफ साहब, क्या हमारे मुल्क में वाकई यही इशू है जिसको इमीडिएटली सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया? देखिए, बहुत क्लियर बात ये है और बेशुमार इश्यूज़ हैं। ये तो एक मुकदमा है ना जी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट निकाल लें, नेट पे निकाल लें,
آپ کو تھاؤزینڈس کیسز ملیں گے. 5 بینچ اس وقت اسلام آباد میں چل رہے ہیں, باقی تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز پہ بھی سپریم کورٹ کے بینچز چل رہے ہیں. تمام کام جو ہے سپریم کورٹ کر رہی ہے اس کیس کے علاوہ بھی. لیکن یہ کیس امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر اس کیس کو سپریم کورٹ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتی, پھر ایک چھوٹے سے سائیکل چور کو جیل بھیج دینا, ایک جیب کترا جو چند سو روپے لے اڑا اس کو جیل بھیج دینا, جو 600 کروڑ روپیہ لے اڑا اس کو چھوڑ دیں, پھر کیا رول آف لا رہ گیا. لیکن چیزیں تو بہت آئیڈیلی ہوئی ہیں اشرف صاحب. پیپلز پارٹی کی کیپیسٹی میں اس کی مرضی سے, کیونکہ اس طرح کی پہلے بھی خبریں تھی کہ سپٹمبر سے پہلے یہ لوگ خط نہیں لکھیں گے کیونکہ لوگ لکھنا چاہتے نہیں ہیں. سپٹمبر میں یا سپٹمبر کے راؤنڈ اباؤٹ کے لوگ لکھ دیں گے, اور ابھی فوراً سے کچھ چند آورز میں ہی بول دیا گیا. تو چیزیں تو پیپلز پارٹی کے کنسنٹ کے اکارڈنگ ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ کو کیا کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کو لا کے مطابق آگے پروسیڈ کرنا ہے. لا کیا کہتا ہے؟ لا یہ کہتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کیا ہیں. اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کو شوکاز نوٹس دیا جائے. شوکاز نوٹس دینے کے بعد آ کے وہ اپنا موقف بیان کرے. موقف بیان کرنے کے بعد فرد جرم لگے. فرد جرم لگنے کے بعد انہیں دوبارہ ہیئرنگ کا موقع دیا جائے اور اس کے بعد سزا دے دی جائے. ایک پروسیجر ہے اور سپریم کورٹ اینڈ لا کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے. جی پہلے کنوکٹ ہو چکا, ایک مثال قائم ہو گئی کہ پاکستان کے اندر بھی توہین عدالت کے جرم میں پہلے تو کوئی کلرک پنش ہوتا تھا یا کوئی چھوٹا موٹا افسر جو ہے وہ جیل چلا جاتا تھا. ایک مثال تو رول آف لا کی قائم ہوئی کہ اگر پرائم منسٹر بھی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرے گا وہ بھی گھر جائے گا, اسے بھی سزا ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل اپنی صحیح ڈائریکشن میں چل رہی ہے. دیکھیں اگر اس کیس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, سمبولک میسج کیا جائے گا میسج میں, پبلک میں کیا سمبولک میسج جائے گا کہ بڑا آدمی تھا اس کو چھوڑ دیا, چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں ان پہ قانون اپنا شکنجا جو ہے وہ. لیکن ہم لوور کورٹس کی بڑی سچویشن کو بھی اگنور تو نہیں کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. لوور کورٹس کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پاکستان کی پوری جوڈیشری نہیں ہے. جی ایگری ود یو. لوور کورٹس کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو حالات خراب ہیں؟ بالکل, جو بہت ساری سوموٹوز ڈیلے میں ہیں, بہت سارے مقدمات ڈیلے میں ہیں. سپریم کورٹ میں تو اگر سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں جو جنرل امپریشن ہے جوڈیشری کا, جتنا لوگ جوڈیشری سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آر یو ایکسپیکٹنگ دا سیم؟ میں بالکل, دیکھیں ایکسپیکٹیشن تو ہماری بہت زیادہ ہیں. ایکسپیکٹیشن اس لیے زیادہ ہیں جب گورنمنٹ کام نہیں کرتی. ہیومن رائٹ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جو کام گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں گورنمنٹ نہیں کرتی. جو کام وزراء کے, کیبنٹ کے, صوبائی حکومتوں کے یا وٹ ایور وہ کرنے کے وہ نہیں کرتی. لہٰذا عام شخص جو ہے چاروں صوبوں میں وہ ایک 8 روپے کا لفافہ لیتا ہے اور چیف جسٹس کو خط لکھ دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چیف جسٹس میرے معاملے کو ریڈریس کرے. 17 ججز ہیں. لیکن اشرف صاحب کل ایک کافی انٹرسٹنگ چیز تھی, میں ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں پھر آپ جواب دیجیے گا, کہ کل صرف 2 پوائنٹس ڈسکس ہوتے رہے کورٹ میں کہ جسٹس صاحب کھوسا صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو اسسٹ کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کمٹ کریں کہ یو ہیو دس انٹینشن ایٹ لیسٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سپورٹ دس کاز, اور آپ اس کو پروسیس کریں گے. اور وہ یہی نہیں کر پائے. وہ 4-6 ہفتے دے دیں مجھے, 4-6 ہفتے دے دیں مجھے, اور آخر میں لے لیے انہوں نے 4-6 ہفتے. دیکھیے سپریم کورٹ کو تو یہی کہنا تھا کہ آپ این آر او ججمنٹ پہ عمل درآمد کریں. سپریم کورٹ اس سے پہلے ایک اور اسٹیپ لے چکی. لیکن ہمارے ملک کو تو امیڈیٹ سولوشنز کی ضرورت ہے. امیڈیٹ سولوشن ہم دیکھتے رہے کہ انسٹیٹیوشنز اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کریں گے. دیکھیں ہمیں جو سپریم کورٹ یا ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس سے ملٹری یا سمری کورٹس جو ہیں جو فوراً ڈیسائیڈ کرتی ہیں وہ ایکسپیکٹ ہم نہیں کر سکتے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور کوئی بھی ملزم کے بھی حقوق ہوتے ہیں, اسے اس کا اپرچونٹی ملنی چاہیے. نیچے بھی ملتی ہے, ہائی کورٹ میں بھی ملتی ہے, نیچے سبارڈینیٹ. کل کا جو دن تھا اور پھر 26 اپریل کا جو دن تھا, آپ کو اس میں کیا مثبت یا ایسا نظر آیا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ پہلے فرق یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں, موجودہ صاحب نے سپریم کورٹ کو ریڈیکیول نہیں کیا, سپریم کورٹ کی پوزیشن کمپرومائز نہیں کی, انہوں نے جگہ جگہ تقاریر نہیں کی. سابقہ وزیر اعظم تو جگہ جگہ سپریم کورٹ کو وہ اچھا خاصا وہ دوسرے لفظوں میں ریڈیکیول کرتے تھے. بھاولپور گئے, اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا تو وہاں اچھا خاصا کر دیا اور کہا کہ جی ایک عدالت سپریم کورٹ ہے اور ایک عدالت عوام کی عدالت ہے. تو پھر کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے یا ایسا واقعی ہے کہ راجہ صاحب گیلانی صاحب سے زیادہ پولیٹیکلی جینیس ہے, انہوں نے پتہ ہے کہ عدلیہ کے ساتھ ڈپلومیسی کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, یا انہیں ہرٹ کیے بغیر, کیونکہ انہوں نے واقعی بہت عاجزی سے بات کی, اتنی عاجزی سے کہ پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج نہیں تھی, لیکن ہوا وہی جو ہو
چاہ رہے ہیں. جینیس والی بات تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ ممکن ہے انہوں نے سبق سیکھا ہو کہ پہلے جس انداز سے سپریم کورٹ کے ساتھ معاذرے کی کوشش کی گئی, سپریم کورٹ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی, سپریم کورٹ کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی گئی, تضحیک اور تحقیر کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی, ممکن ہے اس سے انہوں نے سبق لیا ہو, یا ممکن ہے کچھ لوگوں نے ایڈوائز کیا ہو کہ اب ایسا نہیں کرنا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو کمٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا کہ جی میں تو جی تھوڑے دنوں کا وزیر اعظم. انہوں نے کہا نہیں, ہم چاہتے ہیں آپ الیکشن تک وزیر اعظم رہیں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. بہت منت کرنے والا ایٹیٹیوڈ تھا, وہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اتنی منتیں, اور منت از دا رائٹ ورڈ فار دس, کہ وہ گیلانی صاحب نے بھی کر لی ہوتی تو وہ نہ جاتے. نہیں, اگر یہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ لا ول ٹیک اٹس کورس, ہی ول ہیو ٹو امپلیمنٹ دی کورٹس. ٹھیک ہے اشرف صاحب, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور ناظرین جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان کے انسٹیٹیوشن اسپیشلی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور جوڈیشری کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, اور اس معاملے میں خاص طور پہ شارٹ ٹرم ڈیسیژنز جس کے لانگ ٹرم افیکٹ بھی اچھے ہوں, یا کوئی ایسا معاوضہ ہو جائے کہ تمام مسائل حل ہو جائیں, کال کر کے ضرور بتائیے گا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پروگرام سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ 26 اپریل کا دن کل کے دن سے کتنا مختلف تھا. آپ پروگرام میں کال کر کے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب نے جوائن کیا. حیدر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. آپ سے پہلے یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ کل ہم نے کیا اچیو کر لیا ہے کل کی ہیئرنگ کے بعد. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابہام تھا اور جو ہیئرنگ سے پہلے کنفیوژن تھی کہ خیر پاکستان پیپلز پارٹی شاید کوئی محاذ آرائی کی طرف جا رہی ہے, ہمارا یہ ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ ہم عدلیہ کا بےحد احترام کرتے ہیں. گو کہ ہمیں کچھ معاملات پہ اور جس طرح عدالتی کارروائیاں چلتی رہی ہیں ماضی میں ان پہ ہمیں اعتراض ہے. لیکن کل کی کارروائی میں وزیر اعظم صاحب دوبارہ سرنگوں ہوئے, عدلیہ کے سامنے پیش ہوئے, اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ میں جب بھی بلایا جاؤں گا میں آنے کو تیار ہوں, اور ہم آئین میں جو قیود و قیوم لکھے گئے ہیں اور جس تناظر میں یہ ساری پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن کی ہم پابندی کرتے ہوئے جو بھی مناسب طریقہ کار ہے عدالتی احکامات پہ عمل کا وہ ہم اپنائیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی ایسی ایکشن نہیں کیا, کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے عدلیہ کا احترام جو ہے لیکن اور کل کی جو کارروائی ہے اس کا جو ایٹماسفیئر تھا اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ نے بھی شاید اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ وہ فیصلے جن پہ عمل درآمد ممکن نہیں, اور وزیر اعظم جو عوام کا نمائندہ ہے 18 کروڑ عوام کا, اس کو اگر گھر بھیج دیا جائے اور ایک اور جمہوری وزیر اعظم آ جائے, اگر اس کے خلاف بھی ایسا فیصلہ صادر کر دیا جائے تو عدلیہ کا حکم تو پھر بھی شاید. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کل جب وہ کورٹ میں ریکویسٹ کر رہے تھے بار بار کہ مجھے اس کو کنسلٹ کرنا ہے, مختلف لوگوں سے بات کرنی ہے, مجھے قانونی رائے چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو کورٹ کا تو 12 جولائی کا یہ ڈیسیژن تھا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کنسلٹ ٹو اینی باڈی اباؤٹ دس, جو کہہ دیا بس وہ کر دیں, آپ عمل درآمد کر دیں. اور کل یہ ڈسکس بھی ہوا کورٹ میں کہ اب اس کو فردر کسی سے کنسلٹ نہیں کرنا. اب کیا کمی ہے آپ لوگوں کی طرف سے جو آپ کو فردر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, یہ عدلیہ کا ایک اپنا موقف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ویسے تو آرٹیکل 90 آف دا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں اپنے آن ایکشنز کے اوپر کیبنٹ پہ اور کیبنٹ کے بغیر بھی ایکٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس قسم کا معاملہ ہے جہاں پہ بہت سے آئینی آرٹیکلز کے ساتھ کانفلکٹ آتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم اس آئین کی ضمانت دیتے ہیں جو ہم نے 73 میں دیا, اور 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے آمروں کی جو آرٹیکلز ہیں اس کو آئین سے حذف کر دیا. تو ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے, اور راجہ صاحب نے درست فرمایا کہ ان کو کیونکہ وقت درکار ہے انہوں نے کنسلٹیشن کرنی ہے, اپنی لیگل ٹیم سے بھی کریں گے, اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی دیکھنی ہے, اور پاکستان کی عوام نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہے. اچھا, مجھے ایک کوشچن ریز کرنے ہیں اشرف صاحب, موریلٹی بہت ڈسکس ہو رہی تھی جب گیلانی صاحب کورٹ میں گئے تھے کہ موریلٹی کے اکارڈنگ گئے ہیں وہاں پہ, اس دفعہ ویئر آر دی مورلز ڈسکس انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, موریلٹی پہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, علیحدہ اس کا ہے, لیکن جہاں عدالت فیصلہ دے دے تو وہاں پہ تو عمل درآمد کرنا ہر ایک پہ واجب ہے. اور جو عدالتوں کا احترام ہے, عدالتوں کا احترام صرف ایک ہی صرف کہنے سے نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں.
अदालतों का एहतराम तभी हो सकता है अगर अदालती फैसलों पे उनकी रूह के मुताबिक लेटेंट और स्पिरिट कल कहा है खोसा साहब ने कि प्लीज ऑथराइज अस, आप हमें ऑथराइज करें, हम सिर्फ फैसले देने के लिए नहीं बैठे हो, आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये काम ऐसा है कि जब अदालती फैसला आ जाता है उसके बाद कंसल्टेशन जो है वो पीछे उसकी ज़रूरत नहीं रहती, अदालती फैसले पे फ़ौरन अमल दरामद करना होता है। और तभी अदालत ने कहा था कि आपको कैबिनेट से या किसी से भी मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे फ़ौरन अमल करें। और आइन जो है, आइन की पाबंदी किस अंदाज में करनी है ये भी अदालतें हमें बताती हैं। आइन को इंटरप्रेट करने का इख्तियार किसी पार्टी के पास, किसी हुकूमत के पास नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो बताए कि कौन सी आइन का आर्टिकल जो है उस पर उसकी तशरीह क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उस पर अमल कैसे करना है और उसका सही मफहूम क्या है। ये ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मन मर्जी के तहत उसकी इंटरप्रिटेशन करता रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ही एडवाइस करती है। और अब एक अदालत का फ़ैसला आ गया, उस पर अमल दरामद करना वाजिब है मौजूदा हुकूमत पे भी और बाकियों पे भी। तो अगर कोई नहीं करेगा तो सर्टेनली लॉ विल टेक इट्स कोर्स। ठीक है, बेहतर आपसे मुझे ब्रीफली आंसर कीजिएगा, फिर आई हैव टू आस्क अनदर क्वेश्चन। मैं बिल्कुल मैं इस पे ये बात कहना चाहूँगा, अगर अदलिया अपने मामलात में और इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम है तो पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट आइन और मुकन्नना जो है वो आइन बनाती है और पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, इसमें कोई दो आरा नहीं है। अदलिया इज़ एन ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है उसके पास जो है इख्तियार है तरमीम करने का, आइन बनाने का, आइन को ख़त्म करके नया आइन लाने का, लेकिन हमने कानून लाने का, जब हम कानून बनाते हैं, जब हम कानून बनाते हैं तो फिर कानून को भी सुप्रीम होना चाहिए ना। अदलिया इंटरप्रिटेशन के नाम पे कानूनों को जो है वो कलअदम करार दे देती है। तो और ऐसे ऐसे फैसले भी आजकल सादिर किए जा रहे हैं कि अगर 3 मेंबर बेंच है तो वो 6 मेंबर बेंच के फैसले को नज़रअंदाज कर रहा है। तो अदलिया में भी कोई प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वजूहात हैं और आपके इल्म में और आवाम के भी इल्म में हैं। ठीक है, अब कल का आपने जो एक बात की थी कि कल की प्रोसीडिंग्स में और पहले की प्रोसीडिंग्स में देखिए जो रिडिक्यूल का एलिमेंट है, जो पब्लिकली रिडिक्यूल करना है, मेरे ख्याल में राजा साहब ने अपना मनसब संभालने के बाद जिस तरीके से उनकी मसरूफियत रही और उन्होंने हुकूमत के मामलात को देखा, तो वो एलिमेंट जो था, जो पहले जिसको मिसयूज़ किया गया था और रिडिक्यूल का लफ्ज़ भी पिछले ऑर्डर में पास किया गया था। गिलानी साहब ने तो बहुत सारी मीटिंग्स में और देखिए लेकिन राजा साहब ने तो नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत वाज़े फ़र्क भी ये नज़र आया। और जहाँ तक अदालती हुक्म की बात है, देखिए अदालतें, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा, अगर चीफ जस्टिस और अदालतें ऐसे हुक्म देने लग जाएं जो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, जिस तरह कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट ऐसे कानून बनाने लग जाए जो जिसका इतलाक या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, पार्लियामेंट में भी जाके बैठ जाए। नहीं, जुडिशरी के पास, ये जुडिशरी जो है इस वक्त थोड़ा सा अबव द जुडिशियल एक्शंस काम कर रही है। इनके पास इख्तियार है। फिर आप पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने वाला है। नहीं, कंटेम्प्ट की बात नहीं है। जब उनके पास अपने ऑर्गन्स मौजूद हैं, वैसे तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस वक्त स्पोक्समैन बने हुए हैं, खतो किताबत कर रहे हैं, तो अपने जो ऑर्डर्स हैं अदलिया वो खुद इंप्लीमेंट करवाती है। इसके बावजूद हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कितनी प्रमोट कर रहे हैं। आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, इट्स आवर ऑर्गन, लेकिन आप उसको एक इंस्टीट्यूशन तो मानते हैं ना। पार्लियामेंट सुप्रीम आप लोगों के कितने बयान, कल भी जो 5 रुकनी बेंच है उसमें उन्होंने एक सवाल रेज करने दें, कल भी जो 5 रुकनी बेंच था उसमें भी 2-3 जजेस ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि प्लीज़ जो वज़रा और गवर्नर पंजाब है उनसे कहें कि प्लीज़ ऐसे बयान ना दें जो कंट्रोवर्शियल हो। तो आप लोगों ने भी ऐसे बयान दे के कौन सी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को प्रमोट किया? देखिए वज़रा और गवर्नर्स जो हैं वो पॉलिटिकल ऑफिस, क्योंकि आप कहते तो हैं कि हमारा इदारा है और हमारा इदारा सुप्रीम है, लेकिन क्या आपका जो रवैया है वो एक इदारे जैसा है कि वो दूसरे के इदारों पे हर्ट ना करे? मैं समझता हूँ कि हमारा जो रवैया है, ना हम दीवारें फलांग के सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते हैं, ना रात को यही एक आर्गुमेंट है जो बहुत आर्गुमेंट नहीं है, बहुत से और आर्गुमेंट्स हैं। हमने कभी अदलिया की उस तरह तज़हीक नहीं की। एज अ पार्टी हमारी स्टेटेड पोजीशन है, हम अदलिया का बेहतराम एहतराम करते हैं। हमने अदलिया के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और हमने आइन की बालादस्ती के लिए हमारी जमात ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी स्टेटेड पोजीशन है। लेकिन अदलिया रात को लग जाए या दिन को लग जाए या ऐसे मामलात अफवाहों के ऊपर सुओ मोटो लेने शुरू कर दिए जाएं, जुडिशियल एक्टिविज्म इस नहज पर चला जाए कि सारे स्टेट इंस्टीट्यूशन में तसादम शुरू हो जाए। तो ना क्या ये तासुर ठीक है कि आप लोग सितंबर से पहले खत नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि आपके फेवर में नहीं था, और अभी आप लोग वाकई लिख देंगे, वो भी इंटरनली आप लोगों की कमिटमेंट हुई है, मे बी स्विस अथॉरिटीज़ के साथ? ऐसी रूमर्स हैं आपके बारे में? देखिए ये सब रूमर्स हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो,
پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جب تک آئین میں موجودہ پروویژنز ہمیں الاؤ نہیں کرتی, ہم اسٹیٹ آف دی پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں, دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں جو ایگزیمپشن ہے, امیونٹی ہے, وہ آج کے صدر کے لیے نہیں ہے, اٹس فار آل دا پریزیڈنٹس. اچھا حیدر مجھے یہ بتائیں کہ اس لیے جب تک اس پارلیمنٹ کا اور جب تک وہ ان آفس ہیں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی جا سکتی, کیونکہ یہ پرنسپل آف ریسپروسٹی کے خلاف ہے. آج اگر آپ اپنے صدر کے خلاف کچھ لکھیں گے تو کل کو سوئس کے صدر کے خلاف بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ایک کوشچن کرنے دیں, ایسا کیا کس شخص کی ایڈوائس کا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ اتنا لیٹ نائٹ یہ خبر آئی کہ کل پی ایم صاحب تشریف لائیں گے, اتنا لیٹ کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ ہم کارڈ بنوا سکتے کورٹ جانے کا, ہمارے پاس اتنی چھوٹ تھی اس خبر کے بعد کہ ہم صرف اپنے آفس کے آئی ڈی کارڈ دکھا کے وی کوڈ انٹر سپریم کورٹ. تو ایسے کس پرسنالٹی کے مشورے کا انتظار تھا؟ کسی پرسنالٹی کے مشورے کا نہیں تھا. ہر باری وہی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل پارٹیز سے مشاورت تھی, تمام کولیشن پارٹنرز کو اعتماد میں لیا. آپ نے دیکھا اچھا گیلانی صاحب کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیوں؟ گیلانی صاحب واز پارٹ آف دا کنسلٹیشن کور کمیٹی. ان کا ایک اپنا موقف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں تھے اور ان سے مستقل, وہ ہمارے قائد بھی ہیں اور ہمارے سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا بے احترام کرتی ہے اور ان سے مکمل کنسلٹیشن کی گئی. ان کا اگر ایک موقف تھا تو وہ پارٹی نے لیا, جس طرح کے بہت سے کور کمیٹی کے ارکان کا موقف تھا, کولیشن پارٹنرز کا تھا. تو یہ ہمارے پہ لازم نہیں ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی 4 دن پہلے بتائیں یا 4 گھنٹے پہلے بتائیں. اگر فیصلہ ہوا ہے, بہتر ہے ہم میڈیا میں ایک جو ہے اور ریومرز کو نہ فلوٹ کرتے یا زیادہ چیزیں ایسی بات نہ آنے دیتے. اس لیے ہم نے جو فیصلہ مناسب سمجھا اور جب مناسب سمجھا ہم نے وہ کیا اور عدالت میں پیش ہوئے. اشرف گجر صاحب, آپ پی ایم ایل این کی ٹکٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کو کیوں چوز کیا آپ نے؟ آپ لائر رہے ہیں, کیوں پی ایم ایل این؟ وائی؟ میں سمجھتا تھا کہ کوئی ایسی پارٹی جو پاکستان میڈ ہو, جس کی ساری سمتیں, جس کی روٹس جو ہیں پاکستان میں ہو, جو کو فوراً ان پہ اشاروں پہ نہ چلتی ہو, جن کو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو پی ایم ایل این سے بھی کمپیریٹیولی میچور پارٹی نہیں, میں نہیں سمجھتا ایسی کو میچورٹی پائی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا این آر او کے معاملے میں کہ امریکن ایمبیسڈر یہاں پہ کہہ کے گئی ہے کہ این آر او امپلیمنٹ کروانے میں ہمارا عمل دخل ہے, اور جس طریقے سے جنرل مشرف کے ساتھ مل کے اور امریکن اس کے اوپر سارا وہ ان کا کم بیک ہوا ہے. موقع تو نواز شریف صاحب کو بھی 2 ملے نا, اگر وہ اتنے کیپیبل ہوتے 90 کی دہائی میں تو 2 موقع ہوتے چلانے کے لیے. 2 موقع جو ہیں 2 سال کے 22 مہینوں کے, ان کو مواقع تو نہیں کہا جا سکتا, وہ تو ایک ان کی رہی. یہ تو وہی ایکسکیوز ہے جو پیپلز پارٹی دیتی ہے. جب آئے تھے تو کہتے تھے ہمیں احساسوں میں ہمارے جو پہلے سے ہمیں ملے مسائل ہمیں حل کرنے کے ٹائم دے بھی 5 سال گزر گئے ہیں تو مسائل تب بھی نہیں حل ہوئے. یہ تو ان کا آرگیومنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹی پریویل ہوئی تھی, محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے مل کے کیا تھا, جس کو سی او ڈی کے حوالے سے. لیکن وہ پھر اب موجودہ پیپلز پارٹی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ والی پیپلز پارٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلی جتنے بھی جو ان کے ایک وہ نظریاتی گروپ تھا وہ انہیں آلموسٹ چھوڑتا جا رہا ہے. یہاں پہ میں بریک لے لوں, آپ سے آگے شروع کروں گی. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. اور حیدر صاحب پھر ان کی وجہ سن کے کہ کیوں پی ایم ایل این کی طرف جا رہے ہیں, کس پالیسی سے امپریس ہو کے اس کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اشرف صاحب, آپ سے میں پوچھ رہی تھی کہ پی ایم ایل این کی کون سی ایسی پالیسی ہے جو آپ کو بہت آؤٹ آف دا وے اور ایکسیپشنل لگتی ہے؟ دیکھیں, پی ایم ایل این کا جتنا بھی کنٹریبیوشن ہے, جتنی بھی ان کی پالیسیز ہیں, سب سے بڑی تو اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جب بھی پی ایم ایل این آئی تو ایک اکنامک بوسٹ ملک میں آتا ہے اور لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے, موٹر وے بن رہی ہے, ٹیلی کام سیکٹر میں بہت بڑا. ایک لانگ ٹرم, ڈو یو تھنک اٹس ان لانگ ٹرم پلاننگ کہ آپ نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ پہ سینکشنز آ جائیں, اور آپ نے پلاننگ ہی نہیں کی ہوئی کہ سینکشنز کے بعد کرنا کیا ہے. یہ بہت اچھی پلاننگ ہے. دیکھ, میں نے عرض کی پہلے 2-2.5 سال کی مشکل سے حکومتیں ان کی رہیں, 2 ٹینیور ملے. اس کے بعد جو چونکہ انہیں سزا بھی بھگتنا پڑی نیوکلیئر ایکسپلوژن کی. ریسنٹلی ہمارے لوکل پریس نے رپورٹ کیا, اس کو ریپروڈیوس کیا, انڈین اخباروں کی مختلف رپورٹس اور امریکن اخباروں کی, کہ 2 جنگیں جو ہیں جو انڈیا ہم پہ اٹیک کرنے جا رہا تھا وہ محض نیوکلیئر آرسنل کی وجہ سے وہ ٹل گئیں اور پاکستان جو ہے وہ انڈین جارحیت سے محفوظ رہا.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا دیکھیں آج ہر چوک بند ہے، ہر سڑک بند ہے، ہر طرف ایک وہ ہجوم لگا ہوا ہے گاڑیوں کا، ٹریفک بالکل. موٹر وے از اے لائف لائن ٹو پاکستان، وہ چل رہی ہے اور ملک کا پہیہ چل رہا ہے. ٹیلی کام سیکٹر میں جو موجودہ بوسٹ ہے یا بوم ہے وہ اسی بے دور کا نظیر ہے. انکم سپورٹ پروگرام آپ کو ٹھیک نہیں لگتا؟ مجھے کوئی ایسا اس سے کوئی مجھے ایسی پراسپیرٹی نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا لوگوں کو جابس اس سے جنریٹ نہیں ہو رہی، ملک کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی. نواز شریف کے دور میں کتنے % جابز دیکھیے بہت ہوئی، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، لوگوں کو کاروبار ملا، کاروبار میں بوم اور بوسٹ آیا، انویسٹمنٹ ہوئی. ابھی آج کی خبر ہے کہ کراچی کا جو بزنس مین ہے، مختلف چینلز پہ میں نے دیکھا چل رہا ہے، کراچی والا جو کیپٹل ہے وہاں سے وہ فلائٹ کر رہا ہے، وہ وہاں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر جو جوڈیشری کے لیے نواز شریف صاحب کا رول ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جس میں یہ کئی مرتبہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بحال کرایا، حالانکہ رات کے 4 بجے وزیر اعظم اٹھ کے بحال نہیں کیا کرتا. وہ جو قافلہ وہاں سے لے کے چلے لاہور سے اور وہ گجرانوالہ پہنچتے انسانی سروں کا سمندر بن گیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام آباد پہنچ گیا تو پھر یہاں پہ تخت و تاج محفوظ نہیں رہیں گے، تو رات کے 3:30 4 بجے اٹھ کے وزیر اعظم صاحب جو کہتے تھے ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہو سکتا، انہیں بحال کرنا پڑا. تو عدلیہ کی بحالی میں ان کا بڑا میجر رول ہے. ان سارے حوالوں سے میں سمجھتا تھا کہ یہ تو وہ سارے پوائنٹس ہیں جو کہ اگر میں عمران خان کو بٹھا لوں، میں پریزیڈنٹ زرداری کو بٹھا لوں، میں نواز شریف کو بٹھا لوں، یہ سب پوائنٹس یہ کہیں گے یہ ہم نے کیا ہے، اکنامک پالیسی ہماری سب سے بہتر ہے، جو عدلیہ کو ہم نے باہر کروایا. چھوڑ دیں اور نیوٹرلی. کبھی آپ نے عدلیہ کو کسی کو کریڈٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے پبلک کے علاوہ؟ کیسے جی؟ مطلب عدلیہ نے کبھی کہا ہے کہ مجھے نواز شریف نے بحال کروایا؟ کبھی آپ نے سنا؟ عدلیہ کو کہنا بھی نہیں چاہیے. عدلیہ کیوں کہے؟ عدلیہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. عدلیہ کیوں کہے کہ ہمیں فلاں نے بحال کر؟ لیکن دیکھیں یہ آپ میڈم آپ لوگ رپورٹ کرتے رہے ہو، آپ لوگ ساری رات چینل جو ہیں جاگتے رہے، آپ لوگ لمحہ رپورٹنگ کرتے رہے، آپ نے سارا رپورٹ کیا ہے، پوری رات جاگ کے رپورٹ کیا ہے. آپ جس لیڈر سے سب سے زیادہ امپریس ہیں، آئی ایم سوری ان کے بارے میں ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے کتاب میں پڑھی تھی کہ نواز شریف کو کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ ہیو اے لائبریری، ان کو ریڈنگ میں اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. زرداری صاحب نے کیسے لیڈر جس کی ایسی چھوٹی ہیبٹس سے امپریس کیسے ہو جا سکتا ہے؟ میڈم بات سنیں، آصف زرداری صاحب نیشنل لائبریری میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن. یہ تو اس کا جواب نہیں ہے. بات سنیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب از فلی کنورسنٹ اینڈ فیملیئر ود آل دی پریزنٹ ٹرینڈس. ان سے جب بھی ڈسکشن ہوئی یا موقع ملا بات چیت کرنے کا، شیئر کرنے کا، از فلی ایکوپڈ اینڈ فلی کنورسنٹ اینڈ فیملیئر ود آل دی. کیا ابھی بھی آپ کی پالیسی سعودیہ سے بن کے نہیں آ رہی ہے؟ ایسا بھی کچھ خبریں ہیں کہ جو نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں بھی سعودی عربیہ کی بہت انٹرفیرنس ہے پی ایم ایل این کی طرف سے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں اگر مسلم ممالک کا ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے تو یہ اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے بھی اچھی بات ہے. پاکستان بیسکلی از اے مسلم اسٹیٹ. ہمارا 95% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ اسلام ریلیجن کو پریکٹس کرتی ہے. تو اگر مسلم ممالک جو ہیں ان کے لیے سافٹ کارنر رکھیں تو اٹس ناٹ بیڈ. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک بات کلیئر کر دوں، جو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے حدود و قیود کا تعین کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کیا لمٹس ہیں. سپریم کورٹ کی جی انہوں نے کہا نا، آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے. انہوں نے ایک موقف اپنایا تو مجھے آپ کو کلیئر کرنا ہے. آپ کو ساری پورا پاکستان سن رہا ہے نا جی، مجھے یہ بات کلیئر کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ عدالتیں کالعدم کر دیتی ہیں، پارلیمنٹ بناتی ہے. جب کوئی قانون پارلیمنٹ جو ہے آئین سے متصادم بنائے گی، آئین کے آرٹیکل سے متصادم بنائے گی، پوری دنیا کی سپریم کورٹس جو ہیں ایسے قانون کو کالعدم قرار دیتی ہیں، انہیں سیٹ اسائڈ کر دیتی ہیں، انہیں وائڈ ایب انیشیو ڈکلیئر کر دیتی ہیں. لہٰذا اگر انہوں نے توہین عدالت قانون بنایا تھا، توہین عدالت قانون پی ایم ایل این کی فارن پالیسی انڈر کنسٹرکشن تھی، پچھلے کچھ مہینوں سے بن گئی. That's in progress. اس میں آپ کو سب سے زیادہ اس میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا؟ That would recently be announced. ٹھیک ہے. مجھے باہمی احترام کی بنیاد پہ دیکھیں مسلم لیگ نون نے بہت سارے ایشوز کے اوپر جو پاکستان سٹینس ہے، جو ہمارا اپنا موقف ہے، جو ہمارے اپنے مسائل ہیں، جو انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ لنکڈ ہیں، انہیں ٹیک اپ کیا. ان میں ڈرون اٹیکس بھی شامل ہیں. I got your point. اب حیدر آپ مجھے بتائیں پورے. دیکھیے انہوں نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے تو میں ان کی اس بات کو آئی ول ٹیک اے اسٹرانگ ایکسیپشن کہ پاکستان پیپلز پارٹی فورن جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نیوکلیئر پروگرام کی یہ بات کرتے ہیں وہ ابتدا ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے. نیوکلیئر کا راستہ ذوالفقار علی بھٹو نے دکھایا. تو اگر وہ فورن میڈ جماعت تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی کے متعلق. ہم نے ماضی کے اندر اس قسم کی باتیں، کسی کو غدار کہنا، کسی جماعت کو فورن سپانسرڈ کہنا، وہ بہت ہی
نامناسب ہے اینڈ آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ. دوسری بات, کس این آر او کی یہ بات کرتے ہیں؟ 10 سال مشرف سے کس نے این آر او کیا؟ انہوں نے کیا. کس عدلیہ کے احترام کی بات کرتے ہیں؟ کوئٹہ کو رات جہاز کس نے اتارا تھا؟ بریف کیس میں کیا گیا تھا؟ میاں صاحب کے چھوٹے بھائی وہاں کیا گندم کھانے گئے تھے؟ ہاں, سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا؟ اور عدلیہ کی یہ بات کرتے ہیں, عدلیہ کی بات کرتے ہیں, پلیز لیٹ می کمپلیٹ. عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو جناب آپ نے اس وقت لانگ مارچ کیا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ابھی اوتھ بھی نہیں لیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا ججز کو ریلیز کر دو, ہمیں آپ کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور ہماری پارٹی کا موقف تھا کہ اس ملک میں 2 چیف جسٹس نہیں ہو سکتے. 21 مارچ کو ڈوگر صاحب ریٹائر ہوئے تو افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس بنے. یہ پریزیڈنٹ صاحب کا بھی کمٹمنٹ تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی تھی. تو انہوں نے لانگ مارچ کیا, لڈو پیڑے کھا کے شاہدرہ سے گھوم کے آ گئے, بار بار فون کر رہے تھے کہ ہم نے لاٹھیوں سے ڈرنا ہے, بچنا ہے. ہاں, ان کے کارکن ڈنڈے کہیں کھا رہے تھے اور میاں صاحب خود کہیں جا رہے تھے. تو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ پاکستان میڈ کون سا ہے اور پاکستان, اور کن دھماکوں کی یہ بات کرتے ہیں جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, جو فارن پالیسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے طے ہوتی ہے, وہی پاکستان کی فارن پالیسی ہے. اگر پاکستان کی اپنی فارن پالیسی تھی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دی, وہ ویژن دی. اور پریزیڈنٹ زرداری نے جو چائنا انیشیٹو لیا, جو رشیا کے ساتھ نئی پالیسی شروع کی, جو ایران کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ہمارے پالیسی انیشیٹوز ہیں, وہ اس گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں. انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ انیشیٹو ہے. تیسری بات, اکنامک پروسپیرٹی. بینکرپٹ کر دیا ہے پنجاب کو, گوشت سکولز ہیں, گوشت تندورز ہیں. ہاں, 28 ارب روپے سے 70 بسز چلا رہے ہیں جبکہ پینے کا پانی نہیں ہے. 700 ارب روپیہ اس این ایف سی کے بعد ملا, 650 ارب پچھلے سال این ایف سی کے بعد ملا. سرپلس بجٹ. اچھا, کون سا فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے؟ پنجاب میں لالیسنس کی انتہا ہے, ان امپلائمنٹ اور مہنگائی کی انتہا ہے. سندھ میں بھی لالیسنس نہیں, سندھ میں لا انڈسٹری کے فگرز, امن کی فاختہ ہے. اب آپ مجھے کمپلیٹ کرنے آپ کے بعد ٹیلی کام سیکٹر کی بات کراچی میں لاشیں نہیں گر رہی, روزانہ اغوا برائے تاوان کراچی میں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, سندھ پورا جو ہے وہ سندھ پورا پٹھارے داروں کے پاس ہے, گورنر کے پاس ہے, کرپشن کی انتہا ہے, پورے ملک میں سودے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیل مل کو تباہ کر دیا, پی آئی یو کو تباہ کر دیا, ریلوے کو تباہ کر دیا, وابڈا کو تباہ کر دیا. زرداری صاحب 10% تھے, اب زرداری صاحب 100% پہ آ گئے ہیں. یہ تو بھٹو کی پارٹی نہیں, بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی, آصف زرداری آج بھی باہر ہوتا, آصف زرداری کو پاکستان میں بے نظیر بھٹو نے اوسٹی بھی نہیں لگانا. یہ تو کافی پرسنل اٹیک ہے, اگر بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی, اشرف صاحب عام طور پر میرے شو میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا. آپ نے ٹریگر کیا, now you have to listen. پہلے دورے پہ جب باہر گئے تو باہر کے میڈیا نے لکھا کہ زرداری آیا ہے, اس نے آگے ہاتھ ملایا, اپنی انگلیاں گن لو, انگلیاں تو ساتھ نہیں لے گیا. کرپشن کا ان کے اوپر ٹوٹل انڈیکس ہے, ٹوٹل کرپٹ اینڈ کرپٹ آدمی ہے, ہر معاملے میں سودے اس کے ہیں. دیکھیں, ہم پالیسیز پہ بات کر رہے تھے, میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی. دبئی کا نائٹ کلب کا مینیجر یہاں پہ ادارے کا سربراہ بن جاتا ہے, جیلوں کے ساتھی یہ اداروں کے سربراہ بن جاتے ہیں. یہ سب کو پتا ہے, یہ سب شوز میں باتیں ہو رہی ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ this is not the way to communicate ہے. اس طرح باتیں نہیں ہو سکتی, اس طرح باتیں. لاہور میٹ کمپنی کمپلیکس میں شہباز شریف کا سن ان لا انوالو ہے, 1.5 ارب کا فراڈ ہے. یہ کوئی حیدر صاحب نہ آپ کوئی جلسہ کر رہے, نہ آپ کوئی جلسہ کر رہے. نیب آپ کی اپنی ہے, نیب آپ کی اپنی ہے, چیئرمین نیب آپ کا اپنا ہے, پی ایس سی کی بہت چلتی ہے. پی ایس سی کی آج بھی ایک ٹکر چل رہا تھا کہ وزارت خزانہ نے جو پیسے لیے وہ لگے کہاں پہ. آپ لوگوں کی بات سنی جاتی ہے کافی حد تک, اتنا بھی ناراض نہ رہا کریں. میری بات اور یہ بات کرنا کہ کوئی فارن سپانسرڈ ہے, یہ جو ایٹیٹیوڈ اس وقت اسٹیبل پہ ہے نا, یہ ایٹیٹیوڈ پورے ملک میں ابھی تک کوئی ان کے پاس ایسا تو لیا ہے کورٹ میں نا جی. پہلے بھی انہوں نے ریفرنس کھولے جو 14 سال سے بند رہے تھے. ان کی اکنامک فارن پالیسی تو واقعی وہ تحریک انصاف کرتی ہے. کون سی فارن پالیسی؟ 3 ماہ پہلے, میں آپ کو منیمم ٹائم اسپین بتا رہی ہوں, 3 ماہ پہلے جنگ ہوئی میرے شو میں, انہوں نے کہا بیٹا ہماری تو فارن پالیسی بن رہی ہے, میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں. 4-5 ماہ ہونے والے فارن پالیسی کہاں پہ. بات سنیں, ہم تو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے نا, کوئی بھی اپوزیشن پارٹی کوئی بھی بالکل ہے. یہ تو آج ہمارا روپیہ یا کانسیپٹ, میری بات تو سنیں. جی بتائیں, جی بتائیں. دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ جو اقتدار میں ہوتا ہے صرف اسی کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے. اگر اپوزیشن کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو کتابوں میں اپوزیشن کا رول اور اس کی پارٹ اور اس کی کمیونیکیشن کی امپورٹنس کبھی نہ پڑھائی جاتی. آپ لوگوں کی اپوزیشن
कि अब रोल पे मैं नहीं आना चाह रही, लेकिन वो चीजें जो आप कर सकते थे आपने नहीं की, वो आपको एटलीस्ट वो जरूर एडमिट करनी चाहिए। मैं आपको अर्ज करता हूं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग उठा लें, और आप लोगों के पास सिर्फ आप लोगों के पास और वो बाकी भी जमातें जो इत्तेफाक हम लोग इक्तदार में आएंगे तो सब कर लेंगे, और ऐसा नहीं होता, इक्तदार में 2 दिन भी आए तो भी अब तब्दीली ला के दे पार्लियामेंट सकते की हैं। प्रोसीडिंग उठा लें, कोई एक नेशनल इशू का, वो महंगाई का है, लोड शेडिंग का है, बेरोजगारी का है, वो पावर सेक्टर के हवाले से है, वो ड्रोन अटैक्स के हवाले से है, कोई एक इशू आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारी जो पार्लियामानी अपोजिशन है उसने पार्लियामेंट के अंदर ना उठाया हो। अपने खोल के देख फिर आप लोग कोई इशू ऐसा नहीं मिलेगा। जहां तक बात है, जहां तक बात है, मेरी बात सुनिए, जहां तक बात है उनकी गवर्नमेंट की कामयाबी की, हमारा रुपया आज हमारी करेंसी अफगानिस्तान से पीछे है, नेपाल से पीछे है। ये हमारी हालत इसके हल पे इसके हल पे आ जाए ना। कितने गलत इसका हल ये है हमारी करेंसी, हमारे 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, उनके 6 ये करप्शन बंद कर दे, ये गुड गवर्नेंस दे दे, ये गुड गवर्नेंस दे दे, ये लूट मार बंद कर दे। मुझे ब्रेक लेनी है, फिर कंटिन्यू ये जो राजनी बंद कर दे, ठीक हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे, इनफैक्ट कुछ डिस्कस ठीक से हो नहीं रहा था कि क्या पॉलिसीज पसंद है पीएमएलएन के अशरफ साहब को। मैं थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट करना चाह रही हूँ, पॉइंट ऐड कर लूँ थोड़ा सा। मुझे थोड़ा सा हैदर साहब की तरफ आ रहे हैं, फिर डेफिनेटली नहीं हुई थी, इंटरप्शन हो गई थी, तो इस वजह से आप बात करिए। नो कंटिन्यू। ओके, मैंने टेलीकॉम डीरेगुलेशन की इन्होंने बात की, टेलीकॉम डीरेगुलेशन की ही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने थी। पावर पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था। आज भी 3G 4G लाइसेंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल है गुजार के गए ना आप लोग। अभी अब पाकिस्तान की आवाम फैसला करेंगे कि किसने बेहतर गवर्नेंस दी है पंजाब में और किसने दी है पाकिस्तान में, किसने पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव विजन दी है, किसने टेररिस्ट को हाबर किया है, किसने कानून की हुक्मरानी कायम की है और आइन की, और किसने कानून के साथ ढोंग रचाया है। इनके अपने सीनियर वजीर तालिबान को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में हर्बल किया गया। चार्जेस लगाए। तालिबान जो है ये ऑर्गेनाइज्ड बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, तालिबान बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ऑर्गेनाइज हुए। ये वजीर कानून है, उनकी स्टेटेड पोजीशन है, सारी कौम को पता है वो क्या करते हैं। आगे इकोनॉमिक, अब बात सुनिए, ये दहशतगर्दी इनके दौर में शुरू हुई। आप इनकी सुन लें। ये जो जंग जो भी ज़िया-उल-हक के सारे मामलात थे वो बेनज़ीर भुट्टो के ज़िया-उल-हक का आपका तालिबान की गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो के जमाने में बनती है। ठीक है अच्छा साहब, मुझे आपकी बात समझ आ गई। यू हैव सो मेनी आर्गुमेंट्स, आई endorse that and we have none, right? No, you do have, okay. So पावर सेक्टर जो है, पावर सेक्टर भी इनका दिया। ये जितना बहरान है, जो लोड शेडिंग का आज अजाब है, वो भी इनका दिया। अगर आपकी हुकूमत गाय भैंसों के पर्चे ना करती, आपको चीफ एग्जीक्यूटिव किसके पर्चे ना करती? गाय और भैंस की चोरी पे जब मियां साहब तशीफ लाए तो इन्होंने आईपीपीस के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर नाजायज पर्चे करवाए। जी, वो आपने किकबैक्स लिए, अच्छा, उसके आपने बाद कमीशन लिया, लेफ्टिनेंट जनरल कमीशन लिया जो है, और जो वो आपने जो है पेरिस में सिनेमा की बात है, आपने तो 7,000 बंदों की जो स्टील मिल लगाई है। आई आल्सो हैव राइट टू स्टेट 7,000 बंदे की स्टील मिल लगाई सऊदी अरेबिया में, एक पाकिस्तानी का जॉब नहीं किया। 45 मिलियन डॉलर के 5 फ्लैट्स हैं। ठीक है, पिछले 5-6 मिनट से आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए बहुत से आर्गुमेंट्स हैं। आप दोनों मुझसे बात करें। एक मिनट, मुझे पावर सेक्टर में जो आईपीपी हुए, ये जो आज हमें इंतहाई सोने के भाव पे बिजली मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। बिल भी हमें देने शुरू तो ऑब्वियसली बेनज़ीर के दौर से ही हुआ था ना। किकबैक्स के लिए किए। देखिए सबसे सस्ती और मोटरवे तो जो है ना खैरात के लिए बनाई गई थी, जिसमें 600 मिलियन डॉलर की किकबैक है। और उस पे आपने डेवो से भी कितना कमीशन लिया था? कैप स्कीम में किकबैक। और एग्जैक्टली ये तो बात बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने डेवो से किस बात का कमीशन लिया था? चीनी के एसआरओ में भी किकबैक होती थी। कमीशन नहीं, कमीशन होता, चीनी के एसआरओ निकालते थे। किकबैक ऐसा 8 साल मुल्क से बाहर रही, निकाल लेते कोई ऐसा मुल्क से बाहर रहे ना, खैरात पे नहीं रहे, अपने पैसों पे रहे। अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मुझे किसी और इशू पे बात करनी है। मुझे ये आप लोगों के आर्गुमेंट्स काफी सारे हो गए एक दूसरे के साथ। मुझे ये बात करनी है, मंजूर वसानी साहब ने बयान दिया कि असेंबली 18 फरवरी को तहलील हो जाएगी और 4 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। ये शायद उन्होंने उन लोगों के लिए बात की है जो पाकिस्तान में ऐसी जमातें हैं जिनको आइन और उनके आइन की आर्टिकल्स का पता नहीं है। शायद उनका उन लोगों की तरफ इशारा है कि वो ज़रा देख लें कि आइन में कौन सी तारीख़ है और क्या मुद्दत है, तो ताकि आवाम को मालूम हो कि नेक्स्ट इलेक्शन कब आइनी तौर पर मुतवक्को हैं। अब हुकूमत की प्रेरोगेटिव है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अपोजिशन से कंसल्ट करने के बाद ने कहा है हम्बली राज साहब के बारे में, हमारे पीएम साहब के बारे में, कि
ہم چاہتے ہیں کہ آپ آنے والے الیکشنز تک پی ایم رہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپلیس یو. دیکھیے ان کی جو چاہت ہے وہ اس کے متعلق تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ بہت کچھ چاہتے ہیں اور بہت کچھ نہیں بھی چاہتے. ہم نے کہا تھا کہ جی مجھے تو بڑا تھوڑا وقت, انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو پورا وقت دینا چاہتے ہیں. آرڈر ڈکٹیٹ یہ کروا رہے تھے, پورا وقت ہے وہ آپ کو ملے گا. اور کورٹ میں میں کیا دونوں ہی نہیں تھے وہاں پہ. نہیں تو آرڈر یہ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے شاید. آپ نے ان کی چاہت کی بات کی تو میں نے جواب دیا. انہوں نے کیا کہا, راجہ پرویز اشرف نے اس کے جواب میں کورٹ نے اس تناظر میں بات کی نا جی. کورٹ نے ان کی جو پرویز اشرف صاحب نے فرمایا وہاں پہ, اس کے تناظر میں کورٹ نے بات کی نا جی. پاکستان یہ بڑی ریڈیکلس بات ہے. جو بات آئے اس کے بارے میں ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. آئی وانٹ ٹو آسک یو ا کوسچن. نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ کہی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ذرا ووٹ لے کے تو دکھائے. پہلے ان کا جواب سنو پھر. ہاں جی بالکل یہ بات. تو کیا آپ لوگ بہت اسٹرانگ ہو گئے جی الحمدللہ سندھ میں بہت. اور انہوں نے کہا کہ اب یہ عبرتناک جو سب سے بڑا کام سچویشن آ چکی ہے, یہ دس از دا رائٹ ورڈ انہوں نے یوز کیا. اب آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے. جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہ یہ ہے کہ جتنا بھی وہ ایلیمنٹ تھا جسے ہم نیشنلسٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں, جو کل تک ایون وہ جی اے سندھ کے حوالے سے بھی وہ کرتے رہے, ان کو مین اسٹریم میں لانا مسلم لیگ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں ممتاز بھٹو کی اپنا ایک مقام ہے. جی ایم سید جو ہیں مرحوم جو ہیں ان کی ایک پاکستان موومنٹ کے حوالے سے فارغ ہو گئے. ووٹ تو نہیں ملتے کیونکہ اگر مقام سے ووٹ ملنے ہوتے تو صرف بے نظیر آ کے دوبارہ واپس. آج یہ صورتحال آ چکی ہے. آج ان کی زرداری صاحب کی مہربانی سے یہ صورتحال آ چکی ہے کہ اب ان کا مقام وہاں پہ ہے. دیکھیں آپ ایک بات کو تو مانیں کہ جو ایک سیپریٹسٹ موومنٹس تھی ان کو مین اسٹریم میں لانا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سندھ کے حوالے سے. ہاں ایگزیکٹلی دس از دا کنٹریبیوشن. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا سندھ میں ووٹ بینک توڑ دیا جو کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو کامن آدمی آپ سندھ کے کسی کو مل لیں, وہ روتا پھر رہا ہے, کوئی پرسانے حال نہیں ہے. یہ تو سارے اسلام آباد میں حکومت کرتے ہیں, یہ سندھ میں اور اندرون سندھ میں داخل نہیں ہو سکتے. اچھا ابھی سانگڑ میں ایک بائی الیکشن ہوا لوگوں کے لیے, وہ ذوالفقار مرزا والی سیٹ پہ الیکشن ہوا. یہ تو پنجاب میں بندہ نہیں کھڑا کرتے الیکشن میں, سندھ میں بائی الیکشن میں بندہ نہیں کھڑا کر سکتے. یہ سندھ میں ملتان میں بائی الیکشن ہوا, they did not have a candidate. سندھ میں اب جو صورتحال ہے تو یہ کیا پھر آپ کی اتحادیوں میں سے لوگ ٹوٹ کے ان کی پارٹی میں کیوں جا رہے ہیں؟ کون سے اتحادیوں میں کاف لیگ میں سے کتنے لوگ ہیں؟ وہ ان کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے. بڑے میاں صاحب کا منہ نارتھ کی طرف ہے, چھوٹے میاں صاحب کی جو ڈیل ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی, اس کی ڈیٹیلز کافی جلدی آنے والی ہے سامنے کی. کیا بینظیر بھٹو صاحبہ کی بہترین دوست جو ہیں محترمہ ناہید صاحبہ, وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. صفدر عباسی صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے لوگ چھوڑ کے یا نون میں آ رہے ہیں یا کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب ہیں ان کے ساتھ. جو ہی یہ اقتدار سے ہٹیں گے زرداری صاحب, یہ چڑیاں اڑ جائیں گی. مجھے دو چیزیں اور ایڈ کرنی مار کے لیے اکٹھے ہیں, ڈکیتی کے لیے اکٹھے ہیں. صاحب میری بات سنیں, جنوبی جو قومی ایشو ہوتا ہے میاں صاحب لندن بھاگ جاتے ہیں. بھائیوں کی بنتی نہیں ہے, پارٹی انتشار کا شکار ہے. کیپٹن صدر کو یہ آپ کی نہیں بنتی. ان کی اپنی آج محترمہ بینظیر بھٹو کا, آج بینظیر بھٹو کے مقدمے کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. بھٹو کا ریفرنس فائل کیا جاتا ہے, بینظیر بھٹو کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی. وہ سپریم کورٹ میں ان کے پروٹوکول افسر چودھری اسلم نے کیس کیا ہوا ہے کہ کیونکہ بینظیر بھٹو کے سارے قاتل, ٹھیک ہے اشرف صاحب پلیز میں 3-4 منٹ ہے, مجھے یہ پوچھنا ہے سارے قاتل زرداری صاحب کے ساتھ ہیں آج بینظیر بھٹو. میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے فیکچولی انکریکٹ سٹیٹمنٹ, یہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اور پنجاب میں جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ ان کے لا منسٹر چودھری اسلم بینظیر بھٹو کے پروٹوکول افسر ہیں, ان کی اپیل پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. اشرف صاحب مجھے سوال کرنے دیں, مجھے اپنا بالکل یوز لیس لگ رہا ہے if I'm not able to ask questions. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی مشاورت نہیں لی جا رہی نگراں سیٹ اپ کے بارے میں؟ بڑی مشاورت کی بات ہے. مجھے ان سے جواب لینے دیں, آپ ان کا جواب ذرا سن لیں. جی حیدر بتائیے. دیکھیے ان کی اپنی گرفت ہی نہیں ہے پارٹی پہ, ان سے مشاورت کی جائے. وہ جو بیان دیتے ہیں اپنی سی سی کی میٹنگ میں, سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں, ان کے جو بھائی صاحب ہیں اور ان کے جو چند ایڈوائزرز ہیں ان کا قبلہ اور طرف ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کھوسا صاحب سے جنوبی پنجاب کے سلسلے میں بھی وہ کہتے ہیں سوال آپ کا کچھ اور تھا, جواب بھی کچھ اور دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی مکمل گرفت ہے. بات یہ ہے کہ مشاورت کی اہمیت اور حیثیت کوئی نہیں. کیوں 2/3 سے زیادہ, میری بات سنیں, 2/3 سے زیادہ میجورٹی ان کے پاس ہے. انہوں نے ہر ایک کو اس کا حصہ دیا ہوا ہے, جو جس کی ڈیمانڈ ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے. کیونکہ گڈ گورننس تو ہے نہیں, لوٹ مار کا کلچر ہے. جو ڈیمانڈ کرتا ہے, جو مانگتا ہے اس کو یہ دے دیتے ہیں, اور اسی پہ چل رہے ہیں. پبلک عوام اس کا قطعی طور پہ کوئی خیال نہیں, پبلک ایشوز کی طرف توجہ نہیں, لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ. آپ تو خود بھی جنوبی پنجاب سے ہیں.
मॉडल सिटी है। अच्छा सर, for God's sake, Have for the God's patience, sake, have the डेवलपमेंट के हवाले से मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने दें प्लीज। तो आप इनको अकेले बुला लिया करें, बेहतर रहेगा। लाहौर में जो लोहा लग रहा है रैपिड बात बस गलत सर्विस कर रहे हैं में, ना, बात आप सुनने की हिम्मत रखें। लाहौर में जो रैपिड ट्रांजिट पे 28 अरब रुपए पे 70 बसेस चला रहे हैं, इत्तेफाक फाउंड्री से लोहा आ रहा है। उसके बाद चलें जो गो स्कूल्स बनाए हुए हैं, जो तंदूर बनाए हुए हैं, पूरे लाहौर के जस्टिस रमदे की रिपोर्ट पे पूरे लाहौर के प्लाजे गिर गए। आज राना सनाउल्लाह का प्लाजा अभी भी लहरा रहा है। पंजाब के अवाम, लाहौर के अवाम पूछते हैं, अच्छा जो LNG की बसें हैं, जो LNG की बसें हैं 2000 के चला रहे हैं, हर DCO ने हुक्म दिया हुआ है हर अड्डा मैनेजर को कि जनाब हमसे ये ओवर इनवॉइस पे आप बसें खरीदें। इन्होंने पंजाब में जो बंदर बांट की हुई है, अच्छा लाहौर मीट कॉम्प्लेक्स, कॉन्फिडेंस में क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल जमात है PMLN, अगर हम उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं तो मुझे बताएं कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो उनके नॉमिनी है वो किसने, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये एतराज है, मैं आपकी तरफ से पॉइंट रेज कर रही हूं, हर उस चीज पे एतराज है जो इनके मतलब की ना, उस पे एतराज है। जो कमीशन बन रहा है पंजाब को लेके, अब फर्दर सूबों को लेके, उसमें PMLN के लोगों को ऐड नहीं किया जा रहा बल्कि दीगर पार्टीज के दूसरे सूबों के लोगों को ऐड किया जा रहा है। आर्टिकल 239 के तहत तरमीम होनी है। इनके 3 मेंबर्स हैं उस 12 रुकनी कमीशन में और 2 पंजाब के आ जाएंगे, उनके 5 मेंबर हो जाएंगे। हमने ये पाकिस्तान लेवल पे इनको एतराज ये है कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं। पहले तो ये बंदे ही नॉमिनेट कर रहे थे, जब मीडिया में बात आई, जब मीडिया में ये सूबे के जनूबी पंजाब के, ये यहाँ तक कि मैं बता रहा हूं, रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये बहावलपुर की क्रिएशन के खिलाफ है। ठीक है किसके खिलाफ है? ये बहावलपुर सूबे के खिलाफ है। ये आप बहावलपुर सूबे के खिलाफ है? हमने तो खुद कहा बहावलपुर को सूबा बनाया। तो हमने एक बात अपने प्यार से पिछले 15 मिनट से भी बात कर लेते सूबे लसानी बुनियादों पे नहीं बनेंगे, सूबे तासुब की बुनियाद पे नहीं बनेंगे, सूबे इंतजामी जरूरत के तहत बनेंगे। हजारों को भी सूबा इंतजामी तो उसकी जरूरत के तहत बनाया। अच्छा ये लास्ट मिनट है अशरफ साहब, आखिरी मिनट है, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि इतनी अच्छी डिबेट के बाद पिछले 40 मिनट में से आई एम श्योर 25 मिनट्स आप ही बोले होंगे, हम दोनों चुप हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको टिकट ना मिला तो आपको कैसा लगेगा? देखिए मैं पॉलिटिकल सर्विस के लिए हूँ, कोई टिकट विकट मेरी वो नहीं है। अगर पार्टी नहीं, वो आप जाएंगे तहरीक इंसाफ में या ANP में जाएंगे, ANP या जमात इस्लामी में जाएंगे, आप जाएंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मुझे कोई टिकट विकट का इतना नहीं है। पार्टी ने मुनासिब समझा, ये क्यों कहते हैं कि ऑपोजिशन में हम इक़्तिदार में आने दें? आपको भी ये कहना चाहिए ना कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे मुनासिब समझा, मुझे टिकट दे देगी। पार्टी ने मुनासिब समझा और मुझसे बेहतर अगर किसी को समझा उसे दे देगी। मैं इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस मुल्क के कौम और इस पाकिस्तान की खिदमत और सर्विस करता रहूंगा और इस मुल्क में करप्शन, लूटमार, राजनी, डकैती के खिलाफ जिहाद करता रहूंगा। ठीक है, जिहाद हो रहा है and I'm happy for that. हैदर आप मुझे बताएं, जनूबी सूबा बना रहे हैं आप, जनूबी पंजाब सूबा बना रहे हैं। देखिए ये एक इंडिजिनस तहरीक है और ये आज की नहीं है, बरसों से है। लेकिन आप गिलानी साहब कह के गए थे बना के जाएंगे इस साल हम लोग। देखिए हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है पार्टी की, हमारी कोशिश है कि उनकी एहसास महरूमी जो लाहौर में अरबों अरब लग रहे हैं, तख्त लाहौर जो है वहीं पैसा लगा रहा है और अब इनको सुनने की मुझे उनकी बात पूरी सुनने दें, बस आई हैव टू वाइंड अप। आई कांट, जरूरत के तहत बने तो अच्छी बात है, तासुब की बुनियाद पे ज़मान। ठीक है, are you going to change your strategy regarding that? We don't have to take a discussion or declaration on any strategy. Are you making this? Are you जो making कमीशन बनाया है कौमी कमीशन, उसने ये फैसला करना है, हमने नहीं करना। इनको आई थिंक अपना ब्रीफ पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।